نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ آج مسائل رمضان کورس کا 12واں دن ہے اور سبق نمبر 12 کا یہ پہلا حصہ ہے۔ ماقبل سبق میں تراویح سے متعلق تقریباً 22 مسائل بیان ہو چکی ہیں۔ آج کے سبق میں بھی مزید مسائل بیان ہوں گے۔ مسئلہ نمبر 23 یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ ایک مسجد میں تراویح کی ایک ہی جماعت ہو اور سارے لوگ ایک امام صاحب کی پیچھے تراویح پڑھے، لیکن اگر کسی شرعی مصلحت کی وجہ سے ایک مسجد میں متعدد جماعتی ہو رہی ہو تو شریعت میں اس کی بھی اجازت ہے، لیکن 2 شرطوں کے ساتھ۔ پہلی شرط یہ ہے کہ یہ دوسری جماعت کسی نفسانیت اور نفرت کی وجہ سے نہ ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کر رہے ہوں اور آپس میں 2 جماعتیں یا 3 جماعتیں بنائی تو شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جماعتوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہو کہ ایک امام صاحب کی آواز دوسرے امام صاحب کی آواز سے نہ ٹکرائے۔ تو اگر یہ 2 شرائط موجود ہیں تو پھر ایک مسجد میں تراویح کی متعدد جماعتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ مسئلہ نمبر 24 یہ ہے کہ مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ مسجد میں جا کر باجماعت تراویح ادا کرے، اور عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ گھر کے اندر انفرادی طور پر تراویح پڑھے اور مسجد میں نہ جائے، کیونکہ خواتین کے لیے گھر کے اندر انفرادی تراویح پڑھنا افضل اور بہتر ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ آج کل چونکہ پرفتن دور ہے تو اس دور میں اگر عورتیں مسجد میں جائے گی تو بجائے ثواب کی وہ دوسرے مفاسد کو جنم دے گی۔ اسی وجہ سے خواتین کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ گھر کے اندر رہ کر انفرادی طور پر تراویح ادا کرے۔ مسئلہ نمبر 25، خواتین کے لیے گھر کے اندر باجماعت نماز پڑھنا، بجماعت تراویح پڑھنا اس طریقے سے کہ ان کے درمیان کوئی مرد نہ ہو، یعنی ان کا امام جو ہے مرد نہ ہو، تو ایسی صورت میں یہ مکروہ تحریمی ہے اور علماء کرام نے اس سے منع لکھا ہے۔ البتہ اگر گھر کے اندر کوئی مرد ہے اور وہ تراویح کی جماعت پڑھا سکتا ہے تو ایسی صورت میں خواتین اس کے پیچھے تراویح باجماعت پڑھ سکتی ہیں۔ اور پھر ترتیب یہ ہوگی کہ اگر مرد اکیلا ہے اور وہ امام ہے تو خواتین اس کی پیچھے صف بنائے، اور جو محرم خواتین ہے وہ پہلی کڑی ہو اور جو غیر محارم ہے وہ پیچھے کڑی ہو، اس ترتیب سے وہ صفیں بنائیں۔ اور اگر اس امام صاحب کے ساتھ دیگر مرد بھی ہیں تو پہلے مردوں کا صف بنایا جائے، پھر اس کے بعد اگر چھوٹے بچے ہیں ان کو صف میں کھڑا کیا جائے، اور اس کے بعد جو خواتین ہیں ان کو صفوں میں کھڑا کیا جائے۔ اس طریقے سے وہ نماز باجماعت بھی پڑھ سکتی ہے۔ اور علماء کرام نے یہ مسئلہ بھی لکھا ہے کہ اگر کسی گھر میں صرف غیر محارم خواتین ہیں اور مرد جو ہے امام ہو اور اس کے پیچھے کوئی محرم خاتون نہ ہو تو پھر صرف غیر محارم خواتین کو نماز باجماعت پڑھانا مرد کے لیے بھی مکروہ ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 26، امامت کا حق اس امام کو ہے کہ جو پہلے سے امام مقرر ہو، یعنی اگر کسی مسجد میں ایک امام پہلے سے مقرر ہے تو تراویح بھی وہی امام پڑھائے گا۔ البتہ اگر وہ کسی اور کو اجازت دے دے اور کوئی دوسرا شخص تراویح پڑھائے تو اس کی بھی شرعاً اجازت ہے، لیکن اگر وہ اجازت نہیں دیتا تو پھر دوسرے شخص کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ امام صاحب کی اجازت کے بغیر وہ تراویح پڑھائے۔ مسئلہ نمبر 27، تراویح میں نابالغ کی امامت شرعاً درست نہیں ہے، چاہے وہ تراویح کی نماز ہو یا پھر فرض نماز ہو۔ البتہ علماء کرام نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی نابالغ لڑکا نابالغ لڑکوں کو امامت کرائے، ان کو تراویح پڑھائے یا کوئی فرض پڑھائے تو اس کی اجازت ہے۔ مسئلہ نمبر 28 یہ ہے کہ اگر کوئی لڑکا بالغ ہوا لیکن اس کی داڑھی نکلی ہوئی نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس کے پیچھے تراویح پڑھنے کی 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر وہ لڑکا خوبصورت ہے اور جو مقتدی ہے وہ اس کو شہوت کی نگاہ سے دیکھتے ہوں تو ایسی صورت میں اس کو امام بنانا مکروہ ہے۔ لیکن اگر مقتدی اس کو شہوت کی نگاہ سے نہ دیکھے اور وہ زیادہ خوبصورت وغیرہ نہ ہو تو ایسی صورت میں اگرچہ اس کی داڑھی نکلی ہوئی نہ ہو پھر بھی وہ تراویح پڑھا سکتا ہے۔ یہاں یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ امام کے لیے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ امام کے لیے بالغ ہونا شرط ہے۔ اب بالغ ہونے سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی لڑکی کی عمر اسلامی تاریخ کی اعتبار سے 15 سال ہو جائے
تو اس کو شریعت میں بالغ تصور کیا جاتا ہے اور اس کے پیچھے فرض نماز پڑھنا، تراویح پڑھنا بالکل جائز ہے۔ لیکن اگر کسی لڑکی کی عمر 15 سال سے کم ہے اور اس میں بلوغت کی کوئی علامت موجود ہے، پھر بھی اس کو بالغ تصور کیا جائے گا اور اس کے پیچھے تراویح بالکل جائز ہیں۔ لیکن اگر اس کی عمر نہ تو 15 سال ہے اور نہ اس میں بلوغت کی کوئی علامت موجود ہے، تو ایسی صورت میں اس کے پیچھے تراویح پڑھنا یہ جائز نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 29، اگر کسی امام صاحب کی داڑھی ایک مشت سے کم ہو، یعنی وہ داڑھی کٹاتا ہو یا پھر داڑھی منڈواتا ہو، تو ایسا امام فاسق ہے اور اس کو امام بنانا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ لہٰذا انتظامیہ کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ ایسے شخص کو امام نہ بنائے جو داڑھی کٹواتا ہو یا پھر داڑھی منڈواتا ہو اور ایک مشت سے وہ کم داڑھی رکھتا ہو۔ ایسی صورت میں ایسے امام کو مستقل امام بنانا مکروہ تحریمی اور ممنوع ہے۔ مسئلہ نمبر 30، ایسا حافظ جو داڑھی منڈواتا تھا یا داڑھی کٹواتا تھا لیکن پھر اس نے توبہ کیا اور ابھی وہ کہتا ہے کہ میں توبہ کر چکا ہوں، میں تراویح پڑھاتا ہوں، تو اس کے بارے میں اکثر حضرات کی رائے یہ ہے کہ اگر جو مقتدی حضرات ہیں ان کو توبے کا یقین ہو چکا ہے اور امام صاحب کے اوپر توبے کے اثرات یعنی ظاہر ہو چکے ہیں، تو ایسی صورت میں اس کو امام بنایا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر اس کے اوپر توبے کے اثرات ظاہر نہیں ہیں اور جو مقتدی ہے ان کو بھی یقین نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ایسے حافظ کو امام بنانا جائز نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 31، تراویح میں قرآن پاک پڑھانے کے اوپر، سنانے کے اوپر اجرت لینا یہ ناجائز اور ممنوع ہے، خواہ وہ مشروط ہو یا معروف ہو۔ مشروط سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی حافظ صاحب وہ پہلے سے شرط لگا دے کہ میں تراویح میں قرآن پاک سناتا ہوں لیکن مجھے اتنی اجرت آپ لوگوں نے دینی ہے، تو ایسے امام کے پیچھے تراویح پڑھنا ممنوع اور ناجائز ہیں۔ اور معروف کا مطلب یہ ہے کہ کسی علاقے میں یہ طریقہ ہو کہ وہ حافظ صاحب کو بہت کچھ دیتے ہو اور حافظ صاحب بھی ایسے مسجد کی تلاش میں ہو جہاں پر اس کو کچھ دیا جاتا ہو، اور اگر اسے ایک سال کچھ نہ ملے تو دوسرے سال وہ تراویح نہ پڑھائی، تو ایسی صورت میں بھی ایسے امام کے پیچھے تراویح پڑھنا شریعت میں ممنوع ہے اور ناجائز ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ جو حافظ اجرت لے کر کلام پاک سناتا ہو، ایسے حافظ کی بجائے اس شخص کے پیچھے تراویح پڑھنا بہتر ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ کر جو ہے تراویح پڑھاتا ہو۔ مسئلہ نمبر 32، اگر کوئی امام صاحب معذور ہے اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتا لیکن وہ تراویح پڑھا سکتا ہے، تو ایسی صورت میں ایسے امام کے پیچھے بھی تراویح پڑھنا جائز ہے۔ مسئلہ نمبر 33، اگر کوئی امام صاحب عذر کی وجہ سے کھڑے ہو کر تراویح نہیں پڑھا سکتا اور وہ بیٹھ کر تراویح پڑھا سکتا ہے، تو ایسے امام کے پیچھے بیٹھ کر تراویح پڑھنا بھی جائز ہے، اور جو مقتدی ہے وہ کھڑے ہو کر تراویح پڑھے اور امام صاحب جو ہے عذر کی وجہ سے بیٹھ کر تراویح پڑھائی، اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 34، امام صاحب کے لیے اپنے پیچھے سامع مقرر کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی حافظ قرآن ایسا ہے کہ اس کو اپنے اوپر اعتماد ہے اور وہ سامع مقرر کی بغیر اچھی طریقے سے قرآن کریم سنا سکتا ہے، تو ایسی صورت میں سامع مقرر کرنا ضروری نہیں ہے۔ البتہ اگر سامع مقرر کر لے تو یہ بہتر ہے تاکہ غلطی کی کوئی گنجائش نہ رہے۔ مسئلہ نمبر 35، جس طرح امام کے لیے بالغ ہونا شرط ہے، اسی طرح سامع کے لیے بالغ ہونا ضروری نہیں ہے۔ لہٰذا اگر سامع یعنی نابالغ لڑکا ہے تو اس کو بھی سامع مقرر کیا جا سکتا ہے اور وہ امام کو لقمہ دے سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 36، جس طرح امام صاحب کے لیے تراویح کے اوپر اجرت لینا ناجائز ہے، اسی طرح سامع کے لیے بھی اجرت لینا ناجائز ہے۔ مسئلہ نمبر 37، سامع کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے امام صاحب کو فوراً جو ہے لقمہ نہ دے، بلکہ وہ تھوڑی دیر انتظار کرے۔ اگر امام صاحب جو ہے اپنی قرات کو صحیح کر لے اور جہاں اس کی غلطی ہے اس کو درست کر لے، یا جہاں وہ بھول چکا ہے وہ آگے پڑھنا شروع کر لے، تو سامع جو ہے اس کو لقمہ نہ دے، بلکہ سامع کو تھوڑی دیر انتظار کرنا چاہیے۔ لیکن اگر امام صاحب بھولا ہوا ہے اور وہ خاموش کھڑا ہے یا وہ غلط تلاوت کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں سامع اس کو لقمہ دے سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 38 یہ ہے
کہ لقمہ دیتے وقت سامع کے لیے اسی جماعت میں شریک ہونا بھی ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ سامع جماعت میں شریک نہ ہو اور وہ قرآن کریم سے لقمہ دے دے، تو ایسی صورت میں سب لوگوں کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 39 یہ ہے کہ اگر سامع نے امام صاحب کو لقمہ دیا اور امام صاحب نے لقمہ نہیں لیا، تو ایسی صورت میں بھی سامع کی نماز بالکل جائز ہے، بالکل درست ہے، اس کی نماز میں کوئی خرابی نہیں آئے گی۔ مسئلہ نمبر 40 یہ ہے کہ قرآن کریم دیکھ کر تراویح پڑھانا یا لقمہ دینا، یہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ناجائز ہیں۔ اگر کسی نے قرآن کریم کو کھولا تھا اور وہ تراویح پڑھا رہا تھا، یا پھر سامع نے قرآن کریم کھلا ہوا تھا اور اس نے لقمہ دیا، تو ایسی صورت میں نماز فاسد ہو جائے گی اور اس طرح تراویح پڑھانا شرعاً درست نہیں ہے۔ یہ تقریباً 40 مسائل ہو گئی۔ اگلے کلپ میں انشاءاللہ آگے مسائل بیان کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔